يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر پر کسی قوم اور فرد پر کوئی حملہ یا بہتان لگا دو تو پھر اس کے بعد تم کو اس پر ندامت اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ان گنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 15 محرم 4 ستمبر سن 2020 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ بھی انشاءاللہ الرحمن واقعہ کربلا دی اصل حقیقت اور باطل نظریات دی تحقیق عرض کی جائے گی۔ جس آیت مبارکہ نو اس وقت تلاوت کیتا گیا ہے، اس آیت مبارکہ دا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ جدوں کوئی آدمی کسی قسم دی خبر دے، کسی قسم دی خبر تو مراد یہ ہے کہ جو خبر اسلام اور اہل اسلام دے متعلق خبر دی بنا دے ہوتے توہین، تذلیل اور انہاں دی بےزتی دا سبب بننے والی ہوئے، اس دی پہلے تحقیق کر لی جائے تاکہ ایسا نہ ہوئے کہ بعد دے اندر حملہ کرن دے بعد یا بہتان لگان دے بعد کوئی پریشانی دا سامنا کرنا پڑے کہ اساں یہ کام نہیں سی کرنا، کیوں کر لیا۔ اس واسطے پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تحقیق کر لو پھر وہ عقیدہ نظریہ بناؤ۔ اسلام ایک ایسا مہذب مذہب ہے جو بیسیکلی بنیادی طور تے کافر نے، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، پارسی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ پڑھن دی وجہ تو انہاں دے کفر اندر کوئی بھی شک نہیں کرے گا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مہذب مذہب ہے کہ سڑکاں دے، گلی بازاراں دے اندر، تقریراں مجلساں دے اندر بھی بلا وجہ انہاں دے اتے کافر دے جملے نہیں کسے گا۔ بوقت ضرورت اگر ضرورت پیش آئے گی تو کافر قرار دیتا جائے گا، اگرچہ وہ بیسیکلی کافر نے،
کافر ہونے چ کوئی شک نہیں، کیونکہ انہاں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا۔ لیکن کوئی مسلمان، کوئی مہذب معاشرہ انہوں بھی کافر کافر دے جملے نال نہیں پکاردا۔ اگر کفر والا کام کوئی کلمہ وہ کرے گا تے انہوں بھی کافر کہاں گے۔ شاعر اسلام دا، قرآن دا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، اصحاب رسول دا، ازواج رسول دا، بنات رسول دا کوئی مذاق اڑائے گا، توہین کرے گا تو پھر او دیتے بھی کفر لگایا جائے گا، او دی بات دی بناوتے۔ قرآن دی اس آیت تو سمجھ آتی ہے کہ انسان کوئی بھی قدم اٹھائے پہلے تحقیق کر لے، بعد دے اندر وہ قدم اٹھائے، جملہ بولے، نظریہ، عقیدہ، سوچ فکر بنائے۔ ایسا نہ ہوئے کہ بعد دے اندر انہوں پچھتانا پوے، شرمندگی اٹھانی پوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے کہ انسان دے جھوٹے ہونے واسطے یہی بات کافی ہے کہ وہ ایسیاں باتاں سنیاں سنائیاں اگے بیان کردہ ہے، تحقیق نہ کرے۔ ساڈے اس معاشرے دے اندر، اس ملک دے اندر اسی یہ دیکھنے پہ کہ عام آدمی نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور کہلان والے، علماء کہلان والے، وکلاء اور جج کہلان والے، وزیر اور بادشاہ صدر کہلان والے، وہ بھی بغیر تحقیق دے اپنے عقائد و نظریات بنائی بیٹھے نے۔ نہ انہوں دا اس قرآن دی آیت تے، نہ نبی کریم دی اس حدیث تے عمل ہے، تحقیق نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، خود نہیں دیکھتے، تقابل نہیں کرتے، دلائل نہیں مانگتے، بس بغیر تحقیق دے ایک دوسرے تے کفر دے فتوے لگائی جاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جو کسی نو کافر کہندا ہے، اگر وہ کافر نہیں تے وہ جملہ وہ دے اپنے اتے ہی واپس پلٹدا ہے، وہ خود اس جملے دی زد اندر آ کے کافر ہوندا ہے۔ لیکن لوگ اس بات نو سوچتے نہیں، اپنی زبان تو الفاظ نکالن لگیا۔ اسی جو عقیدہ، نظریہ، سوچ فکر رکھ رہے ہیں، ایدی بیس، ایدی بنیاد کیا ہے؟ کیا ایدے پیچھے کوئی دلائل بھی ہے نے یا نہیں؟ محض اس بنیاد تے عقیدہ بنا لینا کہ اینے بڑے عالم نے، کیا سارے جھوٹ بولتے نے؟ اگر یہی لفظ دوسرا گروہ بولے جنہوں یہ گروہ حق تے نہیں سمجھتا کہ اس گروہ دے بھی تے عالم ہے نے نا، وہ کوئی سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر اس بات تے ہی عقیدہ نظریہ بنانا ہے
کہ کیا سارے فرقے دے سارے علماء جھوٹ ہی بولتے ہیں؟ تے کنے فرقے نے، کنیاں جماعتاں نے، کنیاں پارٹیاں نے، کنے گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہوئے، میری امت دے 73 ہون گے، سارے دے سارے جہنم وچ جان گے، جنت وچ ایکو ہی جائے گا۔ وہ کیڑا ہے جی؟ وہ گروہ ہے جیڑا نبی کریم نے فرمایا حدیث پہ عمل کرنے والا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیتا جائے، کوئی بھی ہووے او جنت جائے گا۔ اگر او دا قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں، عقیدہ نہیں، او پاویں اہل سنت صدا لے، پاویں وہ اہل حدیث صدا لے، پاویں وہ مومن مسلمان صدا لے، جو مرضی کہلا لے، وہ جنت نہیں جائے گا۔ جنت کے اندر وہی گروہ جائے گا اور ایک ہی جائے گا، باقی 72 دے 72 جہنم وچ جان گے۔ اگر یہی گل کہی جائے کہ کیا اینی دنیا جھوٹ بول دی ہے تو پھر اس 72 دے 72 گروہ سارے جھوٹے جہنمی کیوں ہو گئے بھائی؟ نہیں سمجھے؟ ساڈے اس ملک دے اندر بھی ہر ایک گروہ باقی تمام گروہاں جھوٹیاں سمجھتا کہ نہیں؟ جے اس بنیاد اتے ہی وہ اپنے آپ سچا سمجھتا ہے کہ سارے کوئی جھوٹ تے نہیں نہ بول دے، تیرے ایک فرقے دے مولوی اگر جھوٹ نہیں بول دے تو باقی سارے فرقیاں دے پھر مولوی کیویں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ پھر کون جھوٹا ہوئے گا، سچا کون ہوئے گا؟ تو جنت اندر تے صرف ایک گروہ ہی جانا ہے، سچا تے صرف ایک گروہ ہی ہے، باقی سارے جھوٹے نے۔ جے سارے سچے بھی ہون، حق تے بھی ہون، جویں لوکی کہندے نے جی چارے امام حق تے نے، سن لو زبان نال، دھیان نال، دل نال، دماغ نال، ساری بات میں اللہ دے فضل و کرم نال ہوش حواس دے اندر سمجھاواں گا اور تسی سینہ کھول کے سنو۔ جڑے لوگ کہندے نے چارے امام پر حق نے، اگر چارے امام پر حق نے، یہ مطلب ہویا پھر 4 گئے نا جنت وچ، باقی سارے دے سارے جہنم وچ۔ نبی کہہ رہے ہیں ایکو گروہ جنت جائے گا، یہ کہندا 4 پر حق نے، 4 جنت جان گے، نبی دی حدیث دی تے مخالفت کر گیا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ اگر میں یہ من لواں کہ چارے پر حق نے، یہ چارے جنتی نے، یہ جنتی ہونے کے باوجود ایک دوسرے تے کفر دے فتوے لگا رہے ہیں، پھر ایک کافر ایک مسلمان ہے، دونوں ہی جنتی نے، فرق کی ہویا؟ معلوم ہویا یہ گل غلط ہے۔ جنتی صرف ایک گروہ ہے، کسی نے 4 پر حق کیا، کسی نے 12 پر حق کیا، لیکن نبی کریم نے برحق ایک گروہ کیا ہے، باقی سارے جہنمی نے جنتی ایک گروہ۔ میری بات نہیں، میرے کسی مناظر دی، میرے کسی عالم دی، میرے کسی بزرگ دی بات نہیں، نبی دی بات ہے۔ جنت صرف ایک گروہ جائے گا، وہ نامہ دی بنا دے اتے نہیں جائے گا،
میں سنی ہاں، میں وہابی ہاں، میں اہل حدیث ہاں، میں مسلم ہاں، میں مومن ہاں، اور قرآن و حدیث دے عقائد و نظریات دی بنیاد تے جنت جائے گا۔ الفاظ تے سارے ہی بڑے بڑے اچھے چن کے اپنے اپنے نام رکھی بیٹھے نے، کوئی مومن ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی اہل سنت کہلاتا ہے، کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کتنے نام نے۔ انہاں نامہ دی بنیاد تے جنت نہیں جانا، عقیدے نظریے قرآن و حدیث دی بنیاد تے جنت جانا۔ اور کسے دے کہن نال کوئی نہ مومن ہو سکتا ہے نہ کوئی کافر ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث دے او دے عقائد و نظریات نو پرکھاں گے، قرآن و حدیث دی کسوٹی تے عقائد و نظریات نو دیکھاں گے وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ قرآن و حدیث نو مومن کہے گا تو مومن ہے، ساری دنیا بھی کافر کہتے ہو کافر نہیں۔ قرآن و حدیث اگر انہوں کافر کہے، ساری دنیا بھی مومن کہتے ہو مومن نہیں۔ جس طرح نبوت ختم ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس طرح منصب صحابیت بھی ختم ہے۔ ہن قیامت تک کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا، کیوں کہ نبی موجود نہیں، نہ کوئی نبی نو دیکھ سکتا ہے نہ صحابی۔ عقیدہ حاضر ناظر بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ عقیدہ بھی ثابت ہویا کہ صحابی دے مقام دا قیامت تک کوئی پیدا بھی ہو سکتا نہیں۔ نبوت دے دروازے دے بند ہون دا مقصد یہ ہے کہ نبوت دا دروازہ بند ہے، صحابیت دا دروازہ بھی نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے قیامت تک، نہ کوئی آئندہ ہو صحابی ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا ایک پاسے ہوئے، نبی دا ایک صحابہ تو ادنا صحابی بھی ہوئے، ساری دنیا مل کے اس ادنے تو ادنے صحابی دے مقام نو بھی پہنچ سکتی نہیں۔ صحابہ دے اندر آپس وچ درجیاں دے اعتبار نال ادنا ہے، ساری کائنات دے انساناں نالوں صحابی اعلیٰ ہے۔ دلیل کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے نے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہاں تے راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی ہو گئے۔ میں انہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے، انہاں صحابہ دی ڈائریکٹ اللہ نے آپ تربیت کیتی ہے، اللہ نے آپ انہاں نو مومن، جنتی، مفلحون، راشدون قرار دیتا ہے۔ انہاں دے جنتی ہون وچ کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے مینوں ایمان دی حالت دیکھ لیا، ایمان تے قائم رہا، ایمان تے دی وفات ہوئی، اللہ نے اس تے جہنم دی اگ نو حرام قرار دیتا ہے۔ کئی ظالم منافقاں نو صحابہ دی صف وچ شامل کر کے صحابہ نو بدنام کر دینے پے۔ جملہ سننا، کئی منافقاں نو صحابہ دی صف وچ شامل کر کے صحابہ نو بدنام کر دینے،
جویں کوئی دہشت گرد داڑھی رکھ کے مولوی نو بدنام کرے تے مسجد میں آ کے چوری کر کے تے مسجد والوں نو بدنام کرتا ہے، اسی طرح منافق مومناں دیاں صفاں وچ گھس کے تے مومناں نو بدنام کردے نے، اور پھر کہندے نے ویکھو جی یہ صحابہ اس طرح دے نے، جویں مومناں نو کہندے سن جی مومن اس طرح دے نے، ایویں منافق پھر کہندے نے دیکھو جی صحابہ ایسے نے، حالانکہ صحابی نبی دا کوئی ایسا نہیں، جڑا ایسا ہے وہ صحابی نہیں۔ بڑے ادب نال عرض کراں گا، توجہ دھیان نال سننا، بہت بڑا المیہ، بہت بڑا افسوس ہے کہ اج کل ساڈے اس ملک دے ہر جماعت دے، وہ بریلوی ہون، شیعہ ہون، دیوبندی ہون، اہل حدیث ہون، نوخیز نوجوان مقرر اپنی شہرت دولت کمان واسطے من گھڑت قصے کہانیاں روایات پیش کر کے لوگاں تو دولت بھی لیندے نے، لوگاں دا ایمان بھی کھوندے نے، اپنی شہرت واسطے لوگاں نو اپنے نال ملان واسطے ایسی ایسی من گھڑت باتیں، ایسے ایسے من گھڑت قصے روایات جڑیاں سراسر قرآن دے خلاف نہیں، جنہ دا کوئی سر اور پیر ہے ہی نہیں، جنہ دے جھوٹے کذاب راوی نے۔ اور ایک گل یاد رکھو، ہلو سن لو ماشاءاللہ، جمعہ دیکھتے ہی ہو جاتا ہے، اے گل دھیان نال یاد رکھو، صحابہ دے بارے کہ دنیا دی کسے تاریخ دی گل نہیں منی جائے گی، تاریخ کفر بول سکتی ہے، اللہ دا قرآن تے محمد دی زبان صحابہ دے بارے غلط کہہ سکتی، جو قرآن کہہ دیتا ہے، جو حدیث نے کہہ دیتا ہے، قرآن و حدیث دے مقابلے دے اندر تاریخ دا کفر قبول نہیں کیتا جائے گا۔ تاریخ نے کفر بولیا، اور تاریخ بنان والے یہود و نصارہ من گھڑت روایتاں دین وچ شامل کرنے والے یہود و نصارہ انہاں سازش نال روایتاں گھڑ کے شامل کیتیاں کہ انہاں دے دین نو پارا پارا کرنے واسطے، انہاں مسلماناں دی اجتماعیت نو، اتفاق و اتحاد نو ختم کرنے واسطے کوئی ذریعہ ہے کہ انہاں دا دین اسلام مشکوک کر دیتا جائے اور انہاں نو گروہ گروہ تے پارٹیاں پارٹیاں اندر تقسیم کر دیتا جائے۔ اسی آپ بذات خود باہروں انہاں تے حملہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، انہاں دے وچوں ہی ایسے لوگ پیدا کرو کہ اختلافات کا شکار ہو جان۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت تو قربان جائیے، اس مالک نے بھی دنیا دے اندر دنیا نو دس دیتا کہ جڑے اسلام دے اندر مسلمانہ دی اجتماعیت نو ختم کر کے اسلام دیاں بنیاداں کھوکھلیاں کرنا چاہتے نے، انہاں لوگاں نو دنیا تے دس دیاں دا دکھا دیاں گا، او لوگ نے جڑے اپنے آپ نو زنجیراں، چھریاں، کواڑیاں، چاقو مار مار کے زخمی کرتے نے پہ، انہاں دے کیتے دا بدلہ انہاں دے اپنے ہتھوں ہی سڑکاں دے اتے دلا دیاں گا، اور دنیا اپنی آنکھاں نہ دیکھ لے گی۔ اللہ نے کہا ہے مسلمانوں پریشان نہ ہو، انہاں نے اگر یہ سازش کیتی ہے، اس سازش دا بدلہ انہاں دے ہتھوں ہی انہاں نو دلا دیا گا، تانوں مارن دی لوڑ ہی نہیں پے گی۔
یہ اپنے کیتے دا آپ ہی بھگتن گے۔ ایسیاں روایتاں پیش کر دتیاں گئیاں کہ جنہ دے اندر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کافر تاکر قرار دیتا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تانوں نہیں پتا اصل وچ یہود شروع تو محمد رسول اللہ دی نبوت ہی منکر نے، لیکن مسلمانہ نے نبی دی نبوت نو اس انداز اندر تسلیم کر لیا کہ یہود کو کوئی ایسا بہانہ نہیں سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی اعتراض کر سکے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی بے عیب لا ریب رکھی ہے۔ کوئی نبی دی زندگی تے انگلی نہیں اٹھا سکیا۔ نبی دا بچپنا، جوانی، بڑھاپا سارے دا سارا پاک بے داغ ہے۔ اس نبی دے صحابہ بھی بے عیب لا ریب بے داغ نے۔ ایک میں ہو سکتا ہے کہ نبی پاک ہوئے تے نبی دے منن والے ناپاک کافر ہون، اور جویں ایک کہندے نے کہ چند ایک صحابہ صرف مومن سن، باقی سارے مرتد ہو گئے سن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا تو ناکام گئے نے۔ اللہ کہے میں دنیا تے غالب کرنے واسطے، تمام دینہ تے غالب کرنے واسطے محمد نو بھیجیا۔ دین اسلام سب دینہ تے غالب، محمد رسول اللہ دی امت سارے نبیاں دیا امتاں نالوں زیادہ، آدم تو لگ کے عیسیٰ تک سارے نبیاں دیا امت آئے کلام میں، اکیلے محمد دی امت سارے نالوں زیادہ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کہندے نے مرتد ہو گئے سن، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کافر سن۔ نبی نو نبی من کے تے نبی دے مقتدیاں نو منن والیاں نو کافر من کے بندہ مومن رہ سکتا ہے؟ اور جاگو جاگو، اور مقتدیاں نو کافر کہندا پیا، نبی نو کافر نہیں کہہ سکتا۔ وہ دی وجہ کی سی کہ او لوگ ایسے سن جنہ دا کچھ دور کفر تے گزریا سی، کچھ دور اس کفر دی آڑ لے کے انہاں نو ہمیشہ ہی کافر کہی آوندا ہے، لیکن نبی نو یہ جملہ کہہ سکتا، اور میں کہنا جو نبی نو نہیں کہہ سکتا، ایویں صحابہ نو بھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ پاویں صحابہ پہلے کفر وچ سن، جدو اسلام اندر آ گئے نے، اسلام نے انہاں دے کفر دے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر او صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے اصحاب نے جو بدری نے، اللہ نے انہاں دے پیش کے گناہ معاف کر دیتے نے۔ بدر تے بعد او جو بھی غلطی کرن گے، اللہ انہاں دی کوئی غلطی بھی نوٹ نہیں کرے گا۔ دلیل حاتب ابن ابی بلتہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جنگی حکمت عملی نو مکے والیاں تے آشکارا کر دیتا، راز فاش کر دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے تے حملہ آور ہون والے نے۔ خط دے کے بھیجیا انہیں مکے والیاں دی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دس دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ نو بھیجیا، اور صحابہ نہیں سن۔
علی نو بھیجیا، علی نو تاریخ ثابت کرے گی حقائق کیا نے، علی نو بھیجیا۔ اگر کہ کچھ ساتھی اور بھی نے، علی رضی اللہ تعالی انہوں نے عورت نو پوچھیا خط دے دے جڑا حاتب ابن بلتا تو لے کے آئیے، مکے لے کے جا رہی ہیں، نبی دے پروگرام تو مکے والے نو آگاہ کرن چلیں گے۔ عورت کہندی ہے میرے کو خط نہیں ہے گا۔ علی المرتضیٰ فرماندے نے او وقت نہ آوے کہ اسی تیرے کپڑے اتاریے، تینوں ننگا کریے۔ میرے محمد نے کیا ہے تیرے کو خط محمد دی زبان غلط ہو سکتی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم خط دے دے۔ اس نے پھر اپنے والا جو خط نکال کے دیتا ہے، حاتب ابن ابی بلتا نے مکے والیاں نو کیا سی میرے بچیاں دا بھی خیال رکھیا جے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خط واپس لے کے آئے علی المرتضیٰ نبی کریم دے کول، صحابہ جذبات چاہ گئے، کہنے لگے اجازت ہوئے تے ادا سر قلم کر دئیے۔ حاتب ابن ابی بلتا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیو اے بدری صحابی کے ایک قتل نہیں ہو سکتا، رب نے انہاں دے پیشگی قیامت تک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ عثمان وہ بندہ ہے کہ نبی کریم نے ممبر تے چھوڑی دے اندر چندہ ہلاندیا ہویا فرمایا سی ما ذر عثمانو ما عمل بعد اليوم، اج دے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا، کی مطلب ہے اگر وہ کو کوئی غلطی بھی ہوئے گی اللہ وہ غلطی بھی نوٹ نہیں کرے گا۔ کئی علماء ترجمہ کر دینے کہ اج دے بعد نیکی بھی نہ کرے، اے گل غلط ہے، اے نہیں مطلب ہے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے گی نیکی دے اندر دے دی وہ غلطی نہیں ہوئے گی، اللہ نے انہوں معاف فرما دیتا ہے، اللہ نے معاف فرما دیتا ہے، نبی نے معاف فرما دیتا ہے، اسلام نے قبول کر لیا ہے، اللہ نے جنتی بنا دیتا ہے، جنت دے سرٹیفکیٹ ٹکٹ انہاں دیا جیباں کٹ کے بھیج دیتے نے۔ اے ظالم اجے تک انہاں دا پرانا کفر بیان کری جا رہا ہے، انہاں دیا غلطیاں بیان کرتا ہے۔ اسلام تے کہندا ہے کہ توبہ دے بعد انہوں پرانی کوئی غلطی بیان کر کے یار نہ دلاؤ، لیکن میں بہت حیران ہاں اور یارو شیعہ حضرات نے تے اصحاب رسول نو مندہ برا کہنا ہے، کیوں؟ انہاں دے باپ عبداللہ بن سبا یہودی دا پروگرام کامیاب نہ ہو سکیا، شروع تو سازش کرتا آ رہا سی۔ حضرت صاحب باہر ہو جاؤ، باہر لیلا میں ہو جاؤ، تھوڑی مہربانی ہے، میرا جمعہ نہ خراب کرو، نہیں ویندے پیدے کل تھوڑے باہر بھی سن لین گے، یہ سونا ہی ہے تو پھر گھر ہی سو رہا کرو۔ عبداللہ بن سبا یہودی نبی دے دور تو ہی سازش کرتا آ رہا سی، اسلام دے خلاف ایدہ کوئی چارہ نہ چلیا، آخر عثمان دے دور دے اندر آکے بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ہونے یہودی مسلمان بن کے مسلمانہ دیاں صفحہ دے اندر اختلاف ڈالنا شروع کرتا ہے۔ مدینے دے اندر انہیں علی المرتضیٰ دی محبت دا دعویٰ کر کے عثمان دے خلاف تحریک چلانی شروع کر دیتی۔
ہر بات علی دی طرفوں بنا کے خود جڑا ہے وہ لوکاں دے سامنے پیش کرتا جی علی دا موقف آئے خلافت علی دا حق سی عثمان نے چھین لئی کامیاب نہ ہو سکیا حضرت عثمان نے بھی نکال دیتا پھر دوسرے ملکاں وچ جا کے اسلام دے خلاف سازشاں کرتا رہا من گھڑت روایتاں بنا کے عثمان دے خلاف پیش کرتا رہا علی المرتضیٰ دی طرفوں گلا بنا بنا کے عثمان دے خلاف پیش کرتا رہا اور لوگاں نو ابھارتا رہا لوگاں نو تیار کرتا رہا بصرے شام کوفے مصر دے اندر لیکن انہاں علاقیاں دے بھی جو گورنر سن وہ پانپ گئے سمجھ گئے دی سازش کرے ناکام نہ ہوئی یہ دی سازش کسی بھی جگہ تے کامیاب نہ ہوئی آخر ناکام لوٹیا انہاں دیاں بیٹیاں چہیتیاں انہاں دے مذہب دے منن والیاں اپنی ناکامی سے چاہتا کہنا ہے افسوس تے انہاں مسلمانہ تے ہے کلمہ گواں تے ہے مناظرین علماء خطباء تے ہے جو سنی بھی کہلاتے نے اہل حدیث بھی کہلاتے نے اور روایتاں انہاں یہودیاں تے عمل کرتے نے اور یارو نبی دا اصول ہے اسلام دا اصول ہے جس بندے زندگی ایک مرتبہ جھوٹ بول لیا ہے ساری زندگی او دی روایت قبول نہیں ہوندی اور جدی ایک روایت ساری زندگی بوجہ جھوٹ قبول نہیں او دی گلتے ساری زندگی اعتماد نہیں تو مناظر بھی کہلائیں روایتاں وچ جھوٹے راویاں تے جرا کر کے روایت بھی مسترد کر دویں آکھے روایت ضعیف ہے راوی قذاب ہے جھوٹا ہے گل نہیں منی جائے گی اور روایت جیکر راوی جھوٹا قذاب ہوئے تے روایت نہیں مندا تو مناظر کہلانا ہے اور جیڑی پوری پارٹی قذاباں دی ہے ساری پارٹی جھوٹیاں دی ہے جیڑی تیرا قرآن نہیں مندی جیڑی تیری نماز نہیں مندی جیڑی پارٹی تیری اذان نہیں مندی جیڑی پارٹی تیرا کلمہ نہیں مندی جیڑی پارٹی ابو بکر عمر عثمان نو کافر کہندی ہے جیڑی پارٹی امی عائشہ تے حفصہ نو کافر کہندی ہے نبی دیاں 3 بیٹیاں دا انکار کردی ہے تو وہ واقعہ کربلا دیاں ساریاں روایتاں انہاں دیاں من کے یزید نو کافر آکھی جانا کوئی شعور ہے کہ کوئی نہیں جی میں ڈائریکٹ نبی نو نہیں سن نہ کہہ سکتے صحابہ تو کفر نہ شروع کیتا پھر وہ دور گزر گیا پھر ڈائریکٹ صحابہ نو بھی نہیں سن کافر کہہ سکتے انہاں دا ایمان واضح ہو گیا اور سنو انہاں دا ایمان واضح ہو گیا جنتی قرار دیتے گئے نبی جنتیاں بشارتاں دے دیتیاں نہ لے لے کے جنتی کہہ دیتا پھر صحابہ نو بھی کافر نہیں سن کہہ سکتے ایمان دی اکثریت ہو گئی ایمان غالب آ گیا مسلمان غالب آ گئے انہاں دی جرت نہیں سی صحابہ نو بھی کافر کہن دی پھر انہاں نے یزید نو کافر کہنا شروع کر دیتا اور لوگوں خدا واسطے میں تواڈے اگے ہاتھ بن کے عرض کراں گا علماء مناظرین خطباء عقل دے ناخن لو اصحاب محمد دی عظمت دی کانفرنس وچ خطاب کرنے والوں قرآن دی آیتاں پڑھ کے آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا
کس منہ نال ایت پڑھتے ہو کہ ایمان اس طرح دا لیاؤ جویں دا صحابہ نے لے آندا ہے، پھر ہدایت یافتہ ہوو گے۔ تہاڈا ایمان تو منیا جائے گا جے صحابہ دی طرح ایمان لے آؤ گے، صحابہ دی طرح عمل کرو گے، پھر تہاڈا ایمان منیا جائے گا۔ ایتاں اے پڑھتے ہو صحابہ دیاں، صحابہ دے امیر، صحابہ دے امام امیر المومنین یزید نو لعنتی ظالم فاسق فاجر کافر کہندے ہو، اوہ سدھا صحابہ نو کافر کیوں نہیں کہندے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابہ نو مومن تے امام نو کافر کہو، اوہ تہاڈی مسیح تے کوئی کافر امام بن سکدا ہے جے؟ دماغ ہے جے، شعور ہے جے؟ اللہ دی قسم یزید دا دفاع نہیں، صحابہ دا دفاع ہے، صحابہ دا دفاع ہے۔ صحابہ مومن نے، ایماندار نے، جنتی نے، مغفور نے، معصوم نے۔ آئے ہے اے میں ہوں وہ دی بولی بولنا، اپنے بھائی دی بولی، میں کافر کافر کہنے دا نہیں قائل ہے، گل سمجھانا۔ کافر ہو تو کہاں گا جدوں کافر دے جملے دی دلیل دی ضرورت پیش آئے گی۔ ہاں اگر کوئی اصحاب رسول نو کافر کہندا ہے تے میں انہوں پکا کائنات دا بدترین کافر کہاں گا، کہو گے کہ نہیں بھائی؟ اور جڑا ابو بکر عمر عثمان نو کافر کہے، جڑا امی عائشہ حفصہ تے لعنت بھیجے، ابو بکر عمر عثمان تے لعنت بھیجے، وہ مومن ہے کہ کافر ہے؟ نہ بولے آجے وہ تے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر میں یہ گل نہ کہا تو میرا بھی ایمان ہے تو جڑا ابو بکر عمر عثمان حفصہ نبی دی بیوی، عائشہ نبی دی بیوی، نبی دے سہریاں نو امیر معاویہ نو لعنت کہے، کافر کہے، جڑا انہوں مومن نے کیے نہ منو، میری نہ منو، اپنے دل دی گواہی دیو جے ایمان ہے جے تے ایمان ثابت کرو۔ اور جے ابو بکر ایماندار ہے، عمر عثمان ایماندار ہے، حفصہ عائشہ ایماندار ہے، اور تسی کدے کھاتے رچو انہاں دے ایمان دے نال ایمان تہاڈا متفق ہے کہ نہیں؟ تے جے او کافر نے تے تانوں کیویں مسلمان سمجھے گا؟ تانوں میرے مسلمان سمجھدا ہے؟ او سارے تو لے کے ہن تک تانوں سارے نو کافر سمجھے، تسی انہاں نو مسلمان سمجھی جاؤ جی، مسلمان نو کافر نہ کہو۔ اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، ایسے مسلمان نو کافر نہیں کہندے، جویں مسلمان نو کافر کہنا ظلم ہے، ایویں کافر نو مسلمان کہنا بھی ظلم ہے۔ کافر نو مسلمان بھی، کافر نو مسلمان بھی نہیں کہنا۔ یارو میں کیوں تواڈے اگے ہاتھ بن کے عرض کرنا، خدا واسطے میرا خطبہ سنیا کر، اللہ واسطے میرا خطبہ سن لیا جے۔ لوگوں حق کہنا بڑی مشکل ہے، حق کہنا بہت مشکل ہے۔ کھیراں کھانیاں بڑیاں آسان نے، شہرت حاصل کرنی، داد لینی، رات جلسیاں اپنے تے نوٹ سٹوانے، پیسے مکا کے جانے، ایک دوسرے نو گالاں کڈنیاں اور ایجنسیاں دے ہتھوں استعمال ہونا، اے آسان ہے۔ حق بات کہنی بڑی مشکل ہے۔ اگر اینی حق بات کہنی آسان ہوندی، نبی تے حملے نہ ہوندے، جنگاں نہ ہوندیاں، نبی مکہ چھوڑ کے نہ جاندے، سر زخمی نہ ہوندا، صحابہ سوڑیاں تے نہ چڑھدے، تیل دیاں کڑاہاں دے اندر نہ جلائے جاندے، اصحاب رسول جنگاں دے اندر شہید نہ کیتے جاندے، ملکاں جو وطناں جو نہ نکالے جاندے۔ اگر لوکاں نو راضی کر کے نہیں ہوتی، نوٹ کمانے ہوندے، اللہ دی قسم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جڑے لکھوک ہا کروڑ ہا دے مالک سن سب کچھ لٹا کے محمد دے نال نہ لگ دے، اپنی دولت دا خیال کر دے۔ میں اس عالم خطیب کے ہاتھ بن کے عرض کرانگا، عقل دے ناخن لائے سوچ، اور صحابہ ایماندار نے جاگ دے ہو؟ نہیں، کوئی نہیں۔ صحابہ ایماندار نے، مسلمان نے، قرآن آندہ ایویں دا ایمان لیاؤ جویں دا صحابہ آندہ ایماندار نے، جنتی نے، مومن نے، معصوم نے، اونا جلی بھی نے، حسن و حسین بھی نے، تیرے معصوم امام بھی نے۔ انہوں نے یزید نو امام بنایا ہے، وہ دے حد تے بیعت کی دیئے۔ امیر معاویہ نے یزید واسطے بیعت لئیے صحابہ تو، مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیتا ہے، مغیرہ بن شعبہ ہو جڑا بیعت رضوان والا ہے، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، رب انہاں تے راضی، رب انہاں تے راضی۔ معاویہ نبی دا صالح ہے، کاتب وحی ہے، نبی وہ دے واسطے دعا کرتا ہے۔ اوہ میرے دوستو توجہ فرماؤ، یہ سارے ایماندار، سارے مومن، سارے جنتی معصوم منو، اینا جنوں امام منیا انہوں کافر منو، تے تسی یہ دا مطلب ہے صحابہ نو بھی کافر آکھی جاندے ہو؟ اور مومنہ دا امام کافر ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچو، کچھ سوچو۔ شرابی، کبابی، زانی کون ہے؟ کوئی ایسی تاریخی روایت لے آوے اہل بیت بچوں، اہل بیت کوئی جملہ کبے، اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ بچے، قرآن پکڑ کے باوضو منبر تے قسم اٹھا رہا، اہل بیت کرانے جو کوئی ایک بندہ کبے یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید کافر ہے، میں منبر تے کافر کہاں گا، زانی کہاں گا، شرابی کہاں گا، کدی وہ دی بات نہیں کہاں گا۔ آئیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی سی، میرا حسن بیٹا، میرا حسن بیٹا دو عظیم مسلمانہ دیا جماعتاں در صلح کرائے گا، دو مسلمانہ دیا عظیم جماعتاں بڑیاں جماعتاں در صلح کرائے گا۔ حسن بھی تے نبی دا نواسا ہے نا، حسن دا نا کیوں نہیں لیندہ؟ شیعہ حسن دا نا کیوں نہیں لیندہ؟ یزید نو کافر کہنے والے حسین دا بڑا پائی، پتا جے حسن حسین دا وڈا پائی ہے، ہر لحاظ نالو حسین نالو آلہ ہے، ہر لحاظ نالو حسین نالو آلہ ہے حسن، ایدہ شیعہ نا کیوں نہیں لیندہ؟ اس حسن نے یزید دے اب معاویہ نو اپنی خلافت ہبہ کر دیتی ہے، صلح کرائیے، خانہ جنگی تو بچایا ہے، انہوں اہل سمجھے آئے۔ حسین نال محبت کرن دا دعویٰ کرنے والے حسن نال کی دعوت تھی، وہ بھی تے نبی دا نواسا ہے، وہ بھی علی فاطمہ دا فرزند ہے، وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہادت دا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ انہوں بھی زہر دے کے ماریا گیا ہے، کنے ماریا ہے؟ انہیں ماریا ہے جنہ عثمان نو ماریا، علی نو ماریا، حسن نو ماریا ہے، انہیں حسین نو بھی ماریا ہے۔ تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے اتنا کر لگا، مولوی نے بس پیسے لینے نے، ایک دوسرے دے خلاف رات بول کے آ جانا ہے، لوگ کیویں خوش نے، کیویں راضی نے۔ اس حسن دا ذکر کیوں نہیں؟ انہیں تے انہاں نال صلح کر لئیے، اور بنی امیہ نال، بنی امیہ نا کون خاندان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کنیاں بیٹیاں بنو امیہ وچ، نبی دیا بیویاں جو نبی دی بیوی بنی امیہ معاویہ دی بہن ہے۔ حفصہ کون ہے؟
ابو سفیان دی بیٹی ہے، معاویہ دی بہن ہے، یزید دی پھپھی ہے، نبی دی بیوی ہے ام حبیبہ۔ یہ بنو امیہ دی ہے، نبی دیاں بیویاں، نبی دیاں بیٹیاں، تمام دیاں تمام جنتی نے، صحابیہ نے۔ مولوی کیڑے منہ نالے اے حدیث پڑھنا ہے، مرانی مسلمان اور مرانی حرم اللہ علیہ النار۔ جنہیں ایمان دی حالت وچ مینوں دیکھ لیا، جے مینوں نہیں دیکھیا میرے صحابی نو دیکھ لیا، اللہ نے اس تے جہنم دی اگ، ایک ویکھن والے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے، جیڑا نبی دے نکاح وچ آ جائے وہ پھر بھی کافر تے جہنمی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ابو سفیان، او ابو سفیان نبی دا سورا، یزید دا دادا، معاویہ دا ابا، ام حبیبہ دا باپو ہے۔ جدو ایمان اسلام لے آیا فتح مکہ والے دن، اوئے ہوئے ہوئے اظہار فرماندے نے۔ ابو سفیان دے متعلق میرے نبی نے کافرانوں بھی فرمایا تھی، جڑا ابو سفیان دے گھر آ جائے انہوں امان مل جائے گا۔ وہ بڑے تو بڑا کافر بھی ابو سفیان دے گھر آ جائے انہوں بھی امان مل جائے۔ ابو سفیان نو ہی امن نہیں دے رہے آجے تا کر۔ تاریخ بڑی تلخ ہے، حقائق بڑے تلخ نے، لیکن یارو یاد رکھو جیڑی مرض دا جب تک علاج مکمل نہ ہوئے دوسرے مرض دا علاج نہیں ہوندا۔ کیویں میں اس مسئلے نو چھڑ کے دوسرے مسئلے شروع کر دیا؟ سارے مولوی دوسرے مسئلے کرتے ہیں، مولوی صاحب تانوں کی ہو گیا ہے؟ ہاں، ساری دنیا ایک کلام میں، ابراہیم اکیلا ایک کلام میں، ساری دنیا ایک کلام میں، موسیٰ اکیلا ایک کلام میں، ساری دنیا ایک کلام میں، محمد ایک کلام میں، ساری دنیا ایک کلام میں، ابو بکر ایک کلام میں۔ حق بیان کرنا بڑی مشکل ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف لوگوں کو خوش کرنے واسطے نہیں، یہ دولت چند دنوں دی کھیڈ ہے، شہرت چند دنوں دی کھیڈ ہے۔ بڑے بڑے کوٹھیاں والے، دولتاں والے، مال والے، بنگلیاں والے، حکمران عہدیاں والے تھوڑے سامنے ہی ہے نا حشر جو ہو رہا ہے۔ مینوں گل کرن دی ضرورت نہیں، لیکن تانوں سمجھان واسطے بھٹو دا کی حشر ہویا ہے، نواز شریف دا کی ہو رہا ہے، ضیاء الحق دا کی حشر ہویا سی۔ میں پارٹی دی بات نہیں کرتا، اے عہدے، حکومت، دولت، مال، شہرت چند دنوں دی کھیل ہے، اور لوگوں اے سارے دا سارا ضائع ہو جائے گا۔ ایمان اللہ دی قسم قبر دے اندر بھی کام آئے گا۔ ایمان برباد نہ کرو۔ علماء، مولویوں، نوجوانوں، خطیبوں، پیسیاں دے لالت وچ اپنی شہرت، مینوں روز لوگ بلان گے، سارے میرے تے خوش رہن، اور توحید بھی بیان ہوئے تے پھل بھی پہن۔ نبی توحید بیان کرے مکے چ وٹے، نبی توحید بیان کرے زخمی ہوئے، نبی توحید خونو خون ہوئے، اے توحید بھی بیان کرے تے پھل بھی پہن تے نوٹ بھی ملن۔ معلوم ہوتا ہے دی توحید بیان کرنے میں شک کے توحید بیان اے عوام نو خوش کرتا ہے پیا۔ علی اجمیری دی دربار تے جا کے تسی شان صحابہ دیاں، شان اولیاء دیاں آیتاں پڑھو تے یہ توحید ہے، وہ تے سگوں انہاں نو تقویت ملے گی۔ نبی فرماندے نے من کسر سواد قوم فہو منہم، جڑا کسی دی قوم نو تقویت پہنچاندا ہے وہ بھی انہاں وچوں ہی ہوندا ہے۔ کالے کپڑے پا کے 10 دن محرم دے تقریراں کر کے یزید نو کافر کہہ کے انہاں نو خوش کر کے یہ کنا کو چر جہنم بھرے گا اپنی پیٹ دی۔ تو یزید نو کافر فاسق ظالم نہیں کہندا، تو صحابہ نو کہہ رہے ہیں جنہاں نے انہوں امام بنایا ہے، جنہاں نے وہ ہاتھ بیعت کی ہے۔ میں نہیں وہ بیعت کی، میں اللہ دی قسم یزید نو دیکھیا اور جاگ دے ہو گے نہیں کوئی نہیں دھیان
نہیں ٹھیک ہے میں یزید نو دیکھیا میں وہ بیعت یزیدی تھے وہ جنہوں نے وہ بیعت کیتی ہے اور یزیدی صحابہ نے یزیدی نبی دیا بیویاں نو کہو ہائے آتے نو کہا شیخ مفید دی کتاب دی چوتھی پنجویں صدی دا امام شیعہ دا شیخ مفید الارشاد کتاب دے اندر جدو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر پہنچے نے انہوں نے بیعت واسطے کیا گیا ہے بیعت کرو میری کون کہہ رہا ہے ابن زیاد میں اپنی گل نہیں کرتا بریلوی مکتب فکر دا مفتی فضل احمد چشتی فیس بک کھول کے دیکھ لو کی کہہ رہے ہیں کہ ابن زیاد اپنی بیعت کرانا چاہتا سی حسین نو یزید نال اختلاف نہیں سی ابن زیاد نال اختلاف سی کہ ایک وقت وچ دو امیر نہیں ہو سکتے اے تے یزید دے مقابلے وچ خود بیعت لینا چاہتا ہے میں اس واسطے ابن زیاد دی بیعت نہیں کرنا چاہتا حسین نو یزید نال کوئی اختلاف نہیں سی مفتی فضل احمد چشتی فیس بک کٹ کے دیکھ لے بریلوی دی گل نہ ہوئے میں اندا جمعہ خطبہ نہیں دیاں گا ایک وقت میں دو امیر ایک وقت میں دو امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں آکھیا ساری زندگی میں دی بیعت اس بات نہیں کرتا شرابی کبابی زانی ہے یہ کافر ہے آؤ اگر تھوڑا تاریخ نال کوئی رابطہ ہے واسطہ ہے حقائق نال کوئی تھوڑا ذوق ہے عرض کراں سن 51 سن 52 سن 53 امام حسین نے حج کیتے نے کہ نہیں بھائی کوئی نہیں تمہیں یہ گلا کنے دسنیاں نے امام حسین 51 52 53 ہجری حج کرن جاندے نے اوے حج دا امیر کون ہے اس وقت اے ہوئی امیر المومنین جنہوں کیا گیا ہے یزید معاویہ دا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ ایک میں نے پوچھتا ہے مسلمان سے لا حول ولا قوت الا باللہ انہا بھی پتہ نہیں کون ہے اور دسو کیڑا سی جی امیر المومنین مسلمانہ دا مسلمان بھی کوئی ایسی کہ نہیں سی یزید نو کافر آکن آرے ہو کوئی بھی مسلمان نہیں سی رہ گیا دنیا تے جے مسلمان سے آپا حیثان ہونا دا امیر کون سی اور نبی دیا 5 بیویاں جنہاں نے یہ دی امارت نو منیا 3 مرتبہ امیر حج عرفات دے وچ خطبہ دین والا کون سی پتہ ہے تانوں ہاں کافر کہن والے ہو اور سوچو خدا دا خوف کھاؤ ڈرو اللہ کو میدان عرفات وچ پوری دنیا تو حج کرن لوگ آئے ہوندے نے نا حج کرن کافر آئے ہوندے نے نہیں نہیں سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ تواڈے سون تو ظالم انہاں فائدہ اٹھاندا ہے اور ساری دنیا تو مسلمان 51 52 53 یہ سال جنہیں حج کرنا آئے نے کون آئے نے انہاں دا امام کون ہے حج کنے پڑھایا ہے نماز کنے پڑھائی ہے حسین کتنے نماز پڑھی ہے سو جا سو جا سو جا اے ظالمہ تو شدید نو کافر نہیں کہندا پیا تو ساری دنیا دے مومناں نو کافر کہنا پیا حال بتایا و نہایا حافظ ابن کثیر اور امام ابن کثیر اور جدی تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہو جا کے دیکھ گھر وچ بیٹھ کے میرے نہ الجھو میں ادار نہیں رہن دیتا میں نہ فاسق فاجر نو نیک نہیں کہنا فاسق فاجر نو نیک
فاسق فاجر نو نیک کہنا ظلم ہے کہ نہیں؟ تے نیک نو فاسق فاجر کہنا یہ بھی ظلم تو کم بہتان ہے کہ نہیں؟ اور نیک تے ایسا بہتان لانا قرآن 80 کوڑے دی سزا لگاتا ہے۔ پوری دنیا تو لوگ آ کے انہوں امیر من کے دے پیچھے حج نمازہ پڑھن، حسین پیچھے نمازہ پڑھے تو انہوں کافر کبے، تیرے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں رہ سکتا۔ نہ بولو تھوڑے ایمان دا مسئلہ ہے، میں اپنا ایمان واضح کرنا، میرے ایمان دا مسئلہ ہے۔ آمن اللہ ہے آمین بسم اللہ آمن تم بہی فاقہ دیکھتا تو اس طرح ایمان لے آؤ جی میرا صحابہ نے ایمان لیا۔ صحابہ نے کیوں ایمان آتا ہے؟ صحابہ نے فیصلہ اپنے آپ کیتا ہے، وہ کسی کلے دا فیصلہ ہے، وہ اپنے آپ بن گیا ہے، تاؤس تانسلی نہ بن گیا ہے، زبردستی بن گیا ہے۔ صحابہ نے مشورے نال انہوں نے بنایا۔ ہائے صدقے جائیے امیر معاویہ تیری فراست دوں، تیری سوچ دوں۔ انہاں سوچیا سی اے حسن و حسین بھولے نے، حسن و حسین بھولے نے، اے بہت بڑے نیک لوگ نے، انہاں دی نیکی پاک دامنی زود تقوی تے کوئی شک، لیکن جیرے حالات منافقہ نے برپا کر دیتے نے، مسلمانہ دیا صفحہ جو حالات پیدا ہو چکے نے، انہاں کو کنٹرول نہیں ہونے، انہاں نو کنٹرول کرے گا ابن معاویہ یزید ہی کرے گا۔ وہ جنگی صلاحیتاں نو جاندا ہے، وہ اس چیز نو سمجھتا ہے، اور اس بات دی دلیل ہے واقعہ کربلا دے بعد سن لو کئی ظالم مولوی ایسے بھی طویلاں کر دینے کہ جی یزید واقعہ کربلا دے بعد ظالم فاسق فاجر ہویا ہے۔ اور ظالموں سنو، اگر اس واقعہ دے بعد فاسق فاجر ہویا ہے، یہ غلطیاں انہیں بعد کیتیاں نے۔ زینب کون ہے؟ حسین دی بہن ہے نا، فاطمہ علی دی بیٹی ہے نا۔ اور واقعہ کربلا دے بعد زینب زندگی کتھے گزاری ہے؟ اگر فاسق فاجر سی زینب یزید دے کول ساری زندگی کیوں گزاری ہے؟ زینب دے قصیدے پڑھنے والوں، ننگیاں لے جا کے دربار میں کھڑیاں کرنے والے، داستانہ جھوٹیاں بیان کرنے والوں، من گھڑت قصے کہانیاں بیان کرنے والوں، صحابہ دے امان دیکھو، صحابہ دی غیرت دیکھو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ایمان دیکھو۔ ہاں میں کہنا کسے بری و ذمہ نو مظلوم ٹھہرانا ظلم ہے نا، تو کسے ظالم نو بری کہنا بھی ظلم ہے۔ تحقیق کرو، جیڑی میں آیت پہلے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اے ایمان والو جدو کوئی فاسق خبر لے کے آوے دی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہوئے ان تصیبوا قوما بجہالت، کسی قوم تے جہالت نال حملہ کر کے یا بہتان لگا کے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، صبح نو پریشانی نہ اٹھانی پائے۔ تحقیق کرو، کوئی ایک روایت لے آؤ، اینا دی نہیں، اے تے ابو بکر عمر عثمان کافر کہیں دینے، نبی دیاں بیٹیاں دا انکار کر دینے، قرآن دا انکار کر دینے، تیری اذان دا انکار کر دینے، تیری نماز دا انکار کر دینے، اینا دی گل ماننا۔ اہل بیت تو ایک بندہ ثابت کر دیو، وہ ایک گل کوے، میں بھی کہنا شروع کر دیا۔ میں عرض کرنے لگا ایک حوالہ، شیخ مفید دی کتاب، چوتھی پنجویں صدی ہجری دا امام شیعہ الارشاد، جدو کربلا کے امام حسین پہنچے نے رضی اللہ تعالیٰ، ابن زیاد نے کیا بیعت کرو، مفتی فضل احمد چشتی دے بقول حسین نے ابن زیاد دی بیعت اس واسطے نہیں کی تھی کہ اپنے واسطے لینا چاہتا ہے، یہ یزید دے مقابلے میں امیر بننا چاہتا ہے، تے ایک امیر دے ہوندیا دوجا امیر بن سکتا، انہوں نے بیعت اس واسطے نہیں کی تھی۔ آکھیا کی حسین نے،
الارشاد شیخ مفید دی حوالہ دینے والا مفتی فضل احمد چشتی، فیس بک اٹھا کے دیکھ لو، کھولو۔ کہندے نے حسین نے کیا کہ مینو امیر المومنین، مینو امیر المومنین دے کو جان دے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین۔ کتاب شیعہ دی ارشاد، الارشاد شیخ مفید دی۔ حسین کہہ رہا ہے مینو کدے کو جان دے ہو؟ مینو کدے کو جان دے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ حسین دے علاوہ اور کون سی کائنات دا کوئی امام حسین تے امیر نہیں نہ بنے اجے، خلافت تے اجے نہیں نہ انہاں دی بنی، کون سی پھر؟ یزید دے مقابلے کوئی دنیا تے ہو رہا سی؟ جے یزید کافر ہے تے دا مطلب ہے کوئی مسلمان ہی نہیں رہ گیا، تے جے مسلمان سن تے پھر انہاں مسلماناں دے امیر نو کی کہنا جے؟ کافراں دا؟ ہائے ہائے، پھر وہ بھی کافر، تے جے وہ کافر نے تو پھر انہوں کافر کہہ لو، تے جو مومن نے تو پھر انہوں دا امیر جڑا ہے وہ کافر ہو سکتا ہے؟ تو اپنا امیر کافر مان لو گے؟ امام خلیفہ جے تسی مسلمان اج دے مسلمان، اوے اج دے مسلمان مولوی نو کھلوتیاں نو کھاندا ویکھنا تے اندر دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، انہاں صحابہ نے فاسق فاجر کافر نو اپنا امام بنا لیا سی۔ کوئی غیرت کھاؤ، اللہ دی قسم، اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، یزید جیسے کروڑا بھی ہون، یزید جیسے کروڑا بھی ہون، حسین دا مقابلہ نہیں کر سکتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسین صحابی رسول ہے، حسین نو نبی نے جنتی کیا ہے، حسین نو نبی نے، وہ جس بات میں اختلاف ہی نہیں، میں وہ دے دلائل دے کے پورا جمعہ گزار دیا، میں ساری کانفرنس دے کر دیا، حسین دا کسے نو کوئی انکار، حسین دے فضائل وچ کسے نو کوئی انکار۔ حسین مظلوم ہے، حسین مظلوم ہے، کربلا جو شہید ہون والے مظلوم نے، قتل کرنے والے ظالم نے، قتل کرنے والے لعنتی نے، اور بات سمجھ آئی دے کہ نہیں؟ قتل کرنے والے ظالم نے، قتل کرنے والے لعنتی نے، انہوں نے جو کہنا ہی کہہ لائے۔ اور میں نو اہل بیت جو ثابت کر دے کہ یزید نے حکم قتل دا کیتا ہوئے، یزید دے وچ ملوث ہوئے، جے انہوں کافر کہیں گا ساری دنیا دے مومنہ نو تینوں کافر کہنا پائے گا، تے جے ساری دنیا ہی کافر ہو گئی ہے تے پھر تو مومن کی رہ گیا میں۔ اللہ تعالیٰ میں نو تو انو سارے انو اصل حقائق نو سمجھ کے عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ عقیدہ نظریہ او بناؤ جو اصحاب رسول دا سی، اصحاب رسول دے ایمان جیسا ایمان لے آؤ۔ یزید نو کافر کہنے والو تسی پھر کائنات وچ کسے نو بھی مسلمان سمجھ دے نہیں، یہ دی زد صحابہ تے آندھی ہے، میں صحابہ دا دفاع کرنے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس طرح دا ایمان لے آؤ جویں دا صحابہ دا ایمان ہے، پھر تہاڈا ایمان قبول ہوئے گا۔ تو صحابہ نے انہوں امیر حج منیا، حسین نے پیچھے خود نمازاں پڑھیاں، ساری دنیا نے انہوں امیر منیا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے ویرو، صرف انہاں دے رون پٹن تے واہ ویلے دی بنا تے انہوں کافر نہ کہنا شروع کرتے ہو۔ انہاں دے تواڈے کسے نوں بھی مسلمان نہیں منیا، انہاں دی گل تے تسی انہوں کافر آکھی جاندے ہو۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر اسے بات تو اللہ نے زندگی دیتی تو اسے موقع تو شروع کیتا جائے گا۔ حسین نے کیا مینوں واپس، حسین نے کیا مینوں کنیاں شرطاں پیش کیتیاں؟ 3 شرطاں۔ ایک شرط ہے جی مینوں کدے کو واپس جان دیو۔ امیر المومنین دا لفظ بولیا کنے بولیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔